الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि हम जानते हैं कि 20 फरवरी का दिन जमात में
پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی جس کی بے شمار خصوصیات بیان کی گئیں، جس کی لمبی عمر پانے کی خبر بھی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ جماعت کی مسلم موعود کے دور میں غیر معمولی ترقیات کی پیشگوئی بھی تھی۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود کے 52 سالہ دور خلافت میں اس پیشگوئی کی تمام جزیات لفظ پوری ہوئیں۔ ایک انصاف پسند کے لیے، ایک روحانی لحاظ سے بینا آنکھ رکھنے والے کے لیے یہی ایک پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ 3 دن بعد 20 فروری آنے والی ہے۔ آج میں اس حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں بیان کردہ کچھ اقتباسات پیش کروں گا جو روح حق سے مشرف ہونے کے حوالے سے آپ کی ذات میں پیشگوئی پورے ہونے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو 1914 میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ میں پیشگوئی مسلم موعود کی تمام باتیں پوری ہوتی نظر آتی تھیں اس وقت بھی لوگوں کو، اور علماء جماعت اور افراد جماعت کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں۔ لیکن حضرت مسلم موعود نے خود اس بات کا اعلان نہ کیا یہاں تک کہ 1944 کا سال آیا، یعنی آپ کی خلافت کے 30 سال پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک رویا کی بنا پر اعلان کیا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ میری طبیعت کے لحاظ سے یہ مجھ پر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بوجھ ہے کہ یہ اعلان کروں اور رویا کا حوالہ بیان کروں سارا تفصیل سے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کئی جگہ فرمایا ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے میں اپنی رویا اور الہامات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن بعض حالات کی وجہ سے بعض بتانے بھی پڑتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو پہلے بھی کہا جاتا تھا جماعت کے افراد کی طرف سے، علماء کی طرف سے کہ آپ اعلان کریں کہ آپ مسلم موعود ہیں، لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ اعلان کی ضرورت نہیں، اگر میں مسلم موعود ہوں اور پیشگوئی مجھ پر پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، کسی دعوے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کو جواب دیتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ امت مسلمہ میں مجددین کی جو فہرست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دکھانے کے بعد شائع ہوئی ہے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہو، اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ مجھے تو
اورنگزیب بھی اپنے زمانے کا مجدد نظر آتا ہے، مگر کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو مجدد کہا جاتا ہے، کیا ان کا کوئی دعویٰ ہے؟ پس آپ فرماتے ہیں کہ پس غیر معمور کے لیے دعویٰ ضروری نہیں، دعویٰ صرف معمورین کے متعلق پیش گوئیوں میں ضروری ہے۔ غیر معمور کے صرف کام کو دیکھنا چاہیے، اگر کام پورا ہوتا نظر آ جائے تو پھر اس کے دعویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں تو وہ انکار بھی کرتا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہی اس پیش گوئی کا مصداق ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہونے سے انکار بھی کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، کیونکہ مجدد کے لیے کسی دعوے کی ضرورت نہیں۔ دعویٰ صرف ان مجددین کے لیے ضروری ہے جو معمور ہوں۔ ہاں، جو غیر معمور اپنے زمانے میں گرتے ہوئے اسلام کو کھڑا کرے، دشمن کے حملوں کو توڑ دے، اسے چاہے پتہ بھی نہ ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے۔ ہاں، معمور مجدد وہی ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ پس میری طرف سے آپ فرماتے ہیں، پس میری طرف سے مسلم موعود ہونے کے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں، اور مخالفوں کی ایسی باتوں سے گھبراہٹ کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہمیں۔ اس میں کوئی حد تک کی بات نہیں۔ اصل عزت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، چاہے دنیا کی نظروں میں انسان ذلیل سمجھا جائے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے راستے پر چلے تو اس کی درگاہ میں وہ ضرور معزز ہوگا، اور اگر کوئی شخص جھوٹ سے کام لے کر اپنے غلط دعوے کو ثابت بھی کر دے اور اپنی چستی یا چالاکی سے لوگوں میں غلبہ بھی حاصل کر لے، تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا تعالیٰ کے دربار میں عزت حاصل نہیں، وہ خواہ ظاہری لحاظ سے کتنا معزز کیوں نہ سمجھا جائے، اس نے کچھ کھویا ہی ہے، حاصل نہیں کیا، اور آخر ایک دن وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ بس دینی اور دنیاوی کاموں میں ہمیشہ آپ فرماتے ہیں کہ سچ اختیار کرو۔ ہم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے لیے نقصان اٹھاتا ہے وہ دراصل فائدے میں رہتا ہے۔ بس ایک اصولی بات بھی اس سلسلے میں آپ نے بیان فرما دی کہ جس سچائی کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سچا سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے دعویٰ یا اعلان کیا جائے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ اعلان ہو تو اس کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ بس اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق کام کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی دین کا کام، تو پھر اسے خدا تعالیٰ کی تائیدات کے حوالے سے پرکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ دعویٰ کریں تو پھر آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب واضح کر دیا ہے، اور اب میں اعلان بھی کرتا ہوں کہ میں ہی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں۔ اس اعلان پر جہاں ایک طرف تو افراد جماعت خوش تھے، وہاں غیر مباین جو تھے انہوں نے اعتراض بھی شروع کر دیے۔ چنانچہ 1945 کے جلسے سلانے کی 27 تاریخ کی تقریر میں دوسرے دن آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر
مولوی محمد علی صاحب کے بیان سے کے حوالے سے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مسلم ماؤد ہونے کا دعویٰ کیا ہے, ہونے کا اعلان کیا ہے, مولوی محمد علی صاحب نے ویسے ہی اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں جیسے مولوی ثناء اللہ صاحب کیا کرتے تھے. میں خواب یا الہام سناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اعلام کی بنا پر اعلان کرتا ہوں, لیکن مولوی محمد علی صاحب نہ تو مقابل پر کوئی خواب یا الہام پیش کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ سارا زور لگا کر 30 سال پرانا ایک الہام پیش کر سکے ہیں اپنا, مگر وہ بھی واقعات کی روح سے غلط نکلا. پس جب الہام ہوا ہی نہیں تو الہام پیش کیسے کریں؟ اب سوائے اعتراضوں کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں. اگر وہ اعتراض بھی نہ کریں تو مقابلہ کیسے کریں؟ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کے دشمن اس بات کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے کہ الہام ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ان سے پہلے انبیاء کو الہام ہوتا تھا اور وہ اس بات کے قائل تھے. اس لیے ان انبیاء کا انکار کرنے والے اس بات کا انکار نہ کر سکتے تھے کہ الہام کوئی چیز نہیں. اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے اور انبیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ان کے الہام خود ساختہ ہیں. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے الہام خود ساختہ ہے. اگر عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ قول درست تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نعوذ باللہ خود ساختہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر الہام کر دیتا, تا مفتریوں کی کلی کھل جاتی, واضح ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کو الہام سے محروم رکھنا بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر تھے اور آپ کے دشمن یہودی اور عیسائی ناحق پر تھے. اسی طرح آج مولوی محمد علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے الہام جھوٹے ہیں, لیکن کیوں اللہ تعالیٰ ان کو میرے مقابلے پر سچے الہام نہیں کر دیتا تا دنیا پر واضح ہو جائے کہ مولوی صاحب حق پر ہیں اور میں ناحق پر ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے اور دن رات اس کے بندوں کو فریب اور دغا بازی سے غلط راستے کی طرف لے جائے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو غیرت نہ آئے. اگر اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی تو اس کی وجہ سوائے اس کے یقیناً اور کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ مولوی صاحب اس کے قرب سے بہت دور ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام نہیں کیا. بس سچائی کے مقابلے پر ابتدا سے انکار ہوتا رہا ہے. یہ سلسلہ ابتدا سے چلتا آیا ہے اور چلتا چلا جائے گا, یعنی مخالفین کا سچائی کے مقابلے پر. بس اعتراض کرنے والے اعتراض تو ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں, لیکن اس کو رد کرنے کے لیے مقابل پر کوئی چیز پیش نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے الہام یا خوابیں یا رویا پیش کرتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ پکڑ ہوگی. اب میں حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کے بعض الہامات اور کشوف رویا کا ذکر کرتا ہوں جو آپ نے اپنے مسلم ماؤد ہونے کے اعلان کے موقع پر بیان فرمائے تھے. آپ ایک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اس منصب کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ میرا ایک الہام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مجھے ہوا, اور میں نے جا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے الہامات کی کاپی میں لکھ لیا. وہ الہام میں نے بارہا سنایا ہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ. پہلے میں اسے صرف
خلافت کے متعلق سمجھتا تھا، لیکن اب میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے کہ اس الہام میں میرے اس منصب کی طرف اشارہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملنے والا تھا۔ وہ الہام یہ تھا کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، بہت باریک اشارہ ہے جو پیش گوئی کے پورا ہونے کی ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ الہام ہے جو حضرت مسیح ناصری کو ہوا اور جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے، مگر وہاں یہ الفاظ ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہاں یہ الہام ہے کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری کا دعویٰ موسمی سلسلے کی آخری نبوت کا تھا، اور اس قسم کے دعوے کے متعلق پہلے لوگوں کی مخالفت ضروری ہوتی ہے، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن مسلم موعود کی پیش گوئی کے مورد کو چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور خلیفہ کو فوری طور پہ بنی بنائی جماعت مل جاتی ہے، اس لیے یہاں جاعل الذین والے حصے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت مسیح کے عہدہ والا نبی تو جب بھی لوگوں کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، لوگ اسے سنتے ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹا۔ کوئی ابوبکر جیسی صفت رکھنے والا انسان ہو اور اس نے مان لیا تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ عام طور پر ایسا نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو ساری دنیا اسے جھوٹا قرار دینے لگ جاتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں صرف 3 لوگ ایمان لائے، لیکن خلیفہ کو پہلے دن ہی ایک جماعت مانتی ہے۔ پس ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک دن بنی بنائی جماعت دے دے گا، اور پھر اس جماعت کا تعلق تمہارے ساتھ مضبوط کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن وہ تمہاری جماعت ذلی طور پر کہلائے گی، اور کچھ لوگ تمہارے مخالف بھی ہوں گے، مگر تمہاری بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے منکروں پر غلبہ دے گا، اور یہ غلبہ تمہارے امام بنتے ہی شروع ہو جائے گا، اور جاعل الذین اتبعوک والے حصے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم انتظار کرو کہ لوگ کب ایمان لاتے ہیں، یا اکثر لوگ مخالفتیں کریں، فتوے لگائیں، مذاق اڑائیں، تحقیر و تذلیل کی کوشش کریں، مٹانے اور برباد کرنے کی تدبیریں کریں، اور دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک طوفان مخالفت مڈائے، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بنی بنائی جماعت کے اکثر حصے کو تیرے سپرد کر دے گا، یعنی مسلم موعود کو۔ اور جس دن یہ جماعت تیرے سپرد ہوگی، اسی دن سے تجھے ماننے والوں کا تیرے مخالفوں پر غلبہ شروع ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ دیکھ لو ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی جماعت کو تو 300 سال کے بعد غلبہ حاصل ہوگا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلافت کے مقام پر مجھے کھڑا کیا، اس کے چند ہفتوں کے اندر ہی وہ لوگ جو میرے بالمقابل کھڑے ہوئے تھے اور میرے عہدے کے منکر تھے، یعنی پیغامی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو غلبہ دینا شروع کر دیا، اور غلبہ خدا تعالیٰ کے فضل سے روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پیغامی آج کہہ رہے ہیں ایک خواب کے پر انحصار کیا گیا، یعنی وہ رویا جس کی بنیاد پہ آپ نے
اعلان کیا تھا مسلم موعود ہونے کا، کہ اس پر انحصار کر کے آپ کہتے ہیں کہ مسلم موعود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بھی خواب نہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں، مگر یہ الہام جو میں نے اوپر لکھا ہے یہ تو الہام ہے اور 40 سالہ پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ میں ایک جماعت کا امام ہوں گا، کچھ حصہ میری مخالفت کرے گا، اکثر میرے ساتھ مل جائیں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک دوسروں پر غلبہ دے گا جو خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ تیرے ماننے والوں کو تیرے کافروں پر اللہ تعالیٰ قیامت تک غلبہ دے گا، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے ذلی طور پر نبیوں کا یعنی مسیح ناصری اور مسیح محمدی کا نام دینے والا ہے، کیونکہ خلیفہ کی جماعت اس کی زندگی تک ہوتی ہے، وفات کے بعد صرف نبیوں کی جماعت یا ان کے اضلال کی جماعت چلتی ہے۔ اسی طرح کفرو کے الفاظ میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خلافت کے بعد مجھے ایک اور رتبہ ملنے والا ہے جو بعض نبیوں کے ذیل کے طور پر ہوگا۔ سبحان اللہ لا یسأل عما یفعل۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے مجھے ایک کشف ہوا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی میں نے دیکھا تھا، وہ بھی اسی مقام پر دلالت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں اس کمرے سے نکل رہا ہوں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، اور باہر صحن میں آیا ہوں، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت کوئی شخص یہ کہہ کر مجھے ایک پارسل دے گیا ہے کہ یہ کچھ تمہارے لیے ہے اور کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کشفی حالت میں جب میں اس پارسل پر لکھا ہوا پتہ دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے 2 نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پتہ اس طرح درج ہے کہ محی الدین اور معین الدین کو ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کشف میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور دوسرا نام میرا ہے۔ اس وقت چونکہ میں بچہ تھا اور حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کا نام میں نے سنا ہوا نہیں تھا، صرف اورنگزیب کے متعلق میں جانتا تھا کہ ان کا نام محی الدین تھا، اس لیے میں نے اس وقت سمجھا کہ محی الدین سے مراد میں ہوں، اور حضرت معین الدین چشتی چونکہ ہندوستان میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ معین الدین سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت محی الدین صاحب ابن عربی بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ محی الدین سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے دین کو زندہ کیا، اور معین الدین سے مراد میں ہوں جس نے دین کی اعانت کی۔ بس دین کو زندہ کرنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دین کی نصرت اور اعانت کرنے والا میں ہوں، جیسے ماں بچہ جانتی ہے اور دایا دودھ پلاتی ہے۔ پھر تیسرا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیسرا الہام جو مجھے اسی رنگ میں ہوا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، وہ یہ ہے کہ اے ملو آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس الہام کے ذریعے اے ملو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے منشا پر پوری طرح عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور آل داؤد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشابہت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں وہ یاد ہے، اس وقت یہ الہام اتنے زور سے ہوا کہ کتنی دیر تک مجھ پر اس الہام کے نازل ہونے کی کیفیت تازہ رہی، اور یہ الہام اتنا واضح تھا کہ باوجود کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فوت ہو چکے تھے، جب میں اپنے بعض ہم عمروں سے سیر میں اس کا ذکر کر رہا تھا تو یکدم میرے ذہن سے آپ کی وفات کا خیال نکل گیا، اور مجھے جوش پیدا ہوا کہ میں دوڑ کر جاؤں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جا کر اس کا ذکر کروں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی شہادت، اس رویا کی تصدیق، جو رویا دکھائی اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود ہونے کی، میرا یہ کشف ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الدعا میں بیٹھا دعا کر رہا ہوں کہ یکدم مجھ پر ظاہر کیا گیا
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم تھے۔ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ اس امت میں اور بھی کئی ابراہیم ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول کے متعلق بتایا گیا کہ آپ بھی ابراہیم ہیں، اور آپ کا نام مجھے ابراہیم ادھم بتایا گیا۔ ادھم ایک بادشاہ تھا جو بادشاہت کو چھوڑ کر تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پس مجھے بتایا گیا کہ حضرت خلیفہ اول ابراہیم ادھم ہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ ایک ابراہیم تم بھی ہو۔ پھر پانچویں شہادت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پانچویں شہادت جو اس بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قریب مجھے ملی یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ ایک گھنٹی بجی ہے، اور اس کی آواز ایسی ہے جیسے پیتل کا کوئی کٹورا ہو اور اسے کسی چیز سے ٹھکوریں تو اس میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس گھنٹی میں سے بھی ٹن کی آواز آئی، مگر وہ آواز ایسی سریلی اور لطیف ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہان کی موسیقی کی لذات اس میں بھر دی گئی ہیں۔ یہ آواز بڑھتی گئی یہاں تک کہ تمام جو میں متشکل ہو کر ایک فریم بن گئی، سمان آسمان پر پھیل گئی، فضا میں پھیل گئی، اور اس کی ایک فریم کی شکل میں آ گئی جیسے تصویر کا فریم ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں ایک تصویر نمودار ہوئی جو کسی نہایت ہی حسین اور خوبصورت وجود کی ہے۔ پھر وہ تصویر ہلنی شروع ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد یکدم اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا، جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کا فرشتہ ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تم کو سورہ فاتحہ کا درس دوں۔ چنانچہ اس نے مجھے سورہ فاتحہ کا درس دینا شروع کر دیا، اور دیتا گیا یہاں تک کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر شروع کرنے لگا تو کہنے لگا کہ آج تک جتنے مفسر ہوئے ہیں ان سب نے مالک یوم الدین تک تفسیر لکھی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے آگے بھی تفسیر بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ساری سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھے پڑھا دی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رویا میں اس فرشتے نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں ان میں سے کچھ باتیں مجھے یاد تھیں، لیکن میں نے ان کو نوٹ نہ کیا، اور بعد میں میں خود بھی ان کو بھول گیا۔ جب صبح میں نے اپنے اس رویا کا ذکر حضرت خلیفہ اول سے کیا اور یہ بھی کہا کہ خواب میں فرشتے نے جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے بعض آنکھ کھلنے پر مجھے یاد تھیں، لیکن صبح اٹھنے پر وہ میرے ذہن میں سے نکل گئیں، تو حضرت خلیفہ اول خفا ہو کر کہنے لگے کہ تم نے اتنا علم ضائع کر دیا، ان کو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ مگر وہ فرماتے ہیں کہ مگر وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ سورہ فاتحہ سے خدا تعالیٰ ہمیشہ ہی مجھے نئے نئے نکات سمجھاتا ہے۔ چنانچہ اب بھی اس رویا کے بعد جب میں نے توجہ کی کہ جماعت کی اصلاح اور اسلامی نظام کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے کون سا واضح پروگرام ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ سے ہی ایک نہایت واضح اور مکمل پروگرام بتایا جس پر چل کر اسلام ایسی ترقی حاصل کر سکتا ہے کہ دشمن اس کو دیکھ کر حیران رہ جائے، اور اسلامی تمدن کی فوقیت کا اعتراف کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے۔ اس پروگرام کے مطابق ان تمام غلطیوں کا بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ازالہ ہو سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان نظام اسلام اور اس کی تمدنی احکام کو سمجھنے میں کر چکے ہیں، جو غلطیاں کی تھیں بعد میں مسلمانوں نے۔ اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مجھے سمجھا دیا۔ اور اس رویا کی اصل تعبیر یہ تھی کہ میرے قواعد باطنیہ میں سورہ فاتحہ کا علم خصوصاً اور فہم قرآن کا عموماً رکھ دیا گیا ہے، جو وقتاً فوقتاً الہام باطنی کے ذات ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتا رہے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس وقت جماعت میں اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا کہ لَنُمَزِّقَنَّهُمْ، ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وقت یہ لوگ اپنے آپ کو جو چھوڑ کر گئے تھے جماعت کو 95% کہا کرتے تھے، مگر اب ان کی کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیشگوئی کے مطابق حقیقت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔
چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنی وفات سے پہلے لکھا کہ مرزا محمود نے ہمارے متعلق جو الہام شائع کیا تھا وہ بالکل پورا ہو گیا ہے اور ہم واقعے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد دفعہ مجھ پر اپنے غیب کو ظاہر کر کے اس پیش گوئی کو سچا کر دیا ہے کہ مسلم موعود خدا تعالیٰ کی روح حق سے مشرف ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس نے میرے ذریعے سے ظاہر فرمائے ہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں، اور اس پیش گوئی کی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال آئندہ دنوں میں جماعتوں میں اس پیش گوئی کے حوالے سے جلسے بھی ہوں گے، ایم ٹی اے پر بھی پروگرام آ رہے ہیں۔ افراد جماعت کو ان میں زیادہ سے زیادہ شامل ہونا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ اس پیش گوئی کا گہرائی میں علم بھی ہو۔ اس پیش گوئی میں بے شمار نشانات ہیں، 50 55 60 بلکہ بعض نکالے ہیں آپ نے، جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس پیش گوئی کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور بڑی شان سے اس تمام نشانات جو ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ میں پورے ہوئے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر